Assalamu alaikum. Welcome you all in my YouTube channel Conceptual Learning with रिजवान अली। आज का जो हमारा टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी के मकासद कौन से होते हैं। तो कोई भी रियासत जब अपनी खारजा पॉलिसी बनाती है तो ज़ाहिरी बात है उस पर्टिकुलर रियासत के कोई हम कह सकते हैं कुछ मकासद होते हैं। ठीक है, तो मकासद कौन से होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स, हम उन्हें ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं, गोल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं किसी भी रियासत के। ठीक है, अब ये जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो आज हम पढ़ेंगे, ये मैं किसी पर्टिकुलर रियासत को रेफरेंस दे के नहीं मैं बता रहा, क्योंकि हर रियासत के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज वो जर्नल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये सेम है, चाइना में भी सेम होंगे, चाइना के भी सेम ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यूएसए के भी सेम होंगे, रशिया के भी सेम होंगे, जो भी दुनिया में रियासतें हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं खारजा पॉलिसी के वो हर रियासत के सेम होते हैं। फिर अगर हम डीप में जाएंगे फिर फॉर सम एक्सटेंड हम कह सकते हैं ये डिफ़र करते हैं एक रियासत से लेकर दूसरी रियासत तक। क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, मैंने सिर्फ 5 जो है ना पॉइंट्स मेंशन किए हैं। ये पॉइंट जो मैंने मेंशन किए हैं ये बहुत एसेंशियल हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत अहम हैं किसी भी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी रियासत का वो ये होता है कि इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स सिटीजन बोथ विथ एंड आउटसाइड द स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रियासत की जो हम कह सकते हैं सालमियत होती है या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब इलाकाई यकजहती। ठीक है, या सालमियत हम इसे कह सकते हैं। तो ये जो सिटीजन्स होते हैं किसी भी रियासत के, ये सिटीजन्स चाहे विद इन स्टेट हों, ठीक है, ये चाहे आउटसाइड द स्टेट हों, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना इट इज़ एन आउट मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेट। ये बहुत अहम ज़िम्मेदारी होती है किसी भी रियासत की कि ये जो लोगों के इंटरेस्ट हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी आए, ये जो आपका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी का, ये सेम रहता है। इसके साथ कोई छेड़छानी नहीं करता। अगर कोई करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के साथ किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ठीक है, तो इनके साथ कोई भी जो है ना, कोई भी आपकी हुकूमत आए जाए, ठीक है, से जो फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी रियासत का वो सेम होता है, टू प्रोटेक्ट दी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड देन सिटीज़न, जो शहरी हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, वो चाहे आउटसाइड द स्टेट हों या वो चाहे इनसाइड द स्टेट हों। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी का। सेकंड हम जो है ना देखते हैं वो कौन सा होता है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी का, मैं पढ़ता हूँ फिर हम इसको जो है ना समझने की कोशिश करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी is maintenance of links with other members of international community and to adoption of policy of a conflict or cooperation towards them with a view to promote its own interest। ये जो ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन पॉलिसी का किसी भी रियासत का, जो भी बैनुल अक़वामी कम्युनिटी है या हम जो है ना कह सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनके साथ ताल्लुकात को मेंटेन करना होता है। ठीक है, अगर हम इसे मिसाल के थ्रू समझना चाहें, जैसे कि हम बात करें पाकिस्तान की, अगर हम बात करें तो जो फ़्रांस में जो बेहुरमती हुई थी, हम कह सकते हैं कुरान की, या जो भी वेस्टर्न सोसाइटी में जो होता है, स्वीडन में रिसेंटली बेहुरमती हुई थी कुरान पाक की, या जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह उनकी खाकी जो है ना हम कह सकते हैं कि वो बनाए थे फ़्रांस में, और जब वो लेक्चर दे रहे थे प्रोफेसर, तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि टीएलपी थी,
تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جو فرانس کے ایمبیسیڈر ہیں پاکستان میں اس کو جو ہے نا ملک بدر کیا جائے، ایگزائل کیا جائے، نکالا جائے ملک سے۔ پاکستانی گورنمنٹ نے نہیں نکالا، کیونکہ جو پرسیپشن ہے آپ کا، آپ کئی ایسے ڈیسیجنس ہوتے ہیں جو آپ جو ہے نا پریشر میں آ کے نہیں لیتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر جو آپ کا میسج جاتا ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں نیگیٹو جاتا ہے۔ اگر پاکستان نے ایسا TLP کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے تھے، جو ان کے مطالبات تھے وہ مان لیتا اور یہ کر دیتا کام، تو جو پاکستان کا امیج ہے، جو بھی یورپین کیونکہ فرانس یورپین یونین کا حصہ ہے، جو بھی یورپین یونینس کی ممبر اسٹیٹس ہیں وہ پاکستان کو ایک غلط نظریے سے دیکھتے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو انڈیویجول نے وہ کام کیا تھا وہ ایک انڈیویجول ایکٹ تھا۔ اس کے لیے ہم کسی بھی ریاست کے ساتھ اپنے تعلقات ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جو آبجیکٹیو ہوتا ہے، میں آپ کو آبجیکٹیو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی بھی ریاست جب اپنا آبجیکٹیوز بناتی ہے تو وہ چاہتی ہے ریاست کہ میرے کسی بھی ریاست کے ساتھ یا جو کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اس کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوں۔ تو اس کا یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے کانفلکٹ میں ہو، کیسے بھی ہو، ٹھیک ہے۔ سو جیسے کہ انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا جو ہے نا بہت اچھے سے مینٹین کرتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تعلقات سب جو بھی ریسنٹلی جو انڈین کی جو ویمن جو پولیٹیشنز تھی، انہوں نے نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ڈیروگیٹری کامنٹس جو ہے نا وہ کیے تھے۔ اس کے بعد جو بھی مسلم امہ تھی یا جو بھی مسلم کنٹریز تھی، ان کا جو ریئیکشن تھا وہ بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھا کہ انہوں نے کنڈیم کیا تھا۔ تو پھر انڈیا نے ایکشن لیا تھا اس پرٹیکولر وومن کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل کر دیا تھا، پارٹی سے بے دخل کر دیا تھا۔ تو کیوں کیا تھا انڈیا نے ایسا؟ کیونکہ انڈیا نہیں چاہتا تھا کہ جو مسلم کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، UAE ہو گیا یا جو بھی گلف کنٹریز ہیں جس میں انڈیا کو انٹرسٹ ہے، تو ان کے ساتھ ان کے تعلقات ختم ہوں یا خراب ہوں، ٹھیک ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کوئی بھی ریاست ہوتی ہے، جو چاہے مذہب کا معاملہ کوئی بھی ہو، تو ریاست اپنے تعلقات کو مینٹین کرتی ہے۔ اس کے بعد فورتھ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے دا فارن پالیسی ایمس ایٹ پروموشن آف اکنامک انٹرسٹ آف دا کنٹری۔ اب ظاہر بات ہے جو کسی بھی ریاست کا مقصد ہوتا ہے وہ اکنامک، جو ہم کہہ سکتے ہیں معاشی جو مقاصد ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ ریاست اپنی جو ہے نا وہ معیشت کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے۔ یعنی کہ جیسے چائنا کے ساتھ ہمارے اگر تعلقات ہیں، ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے ہماری فارن پالیسی کا، کہ ریاست کو جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں خود کفیل بنانا ہے، سیلف سسٹینیبل کرنا ہے، اور انویسٹمنٹ جو بھی فارن انویسٹمنٹ ہے ان کو اٹریکٹ کرنا ہے، امن و امان قائم کرنا ہے اپنی ریاست میں، ٹھیک ہے۔ سو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت اہم ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹیو ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا۔ اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ ہے دا فارن پالیسی ایمس ایٹ انہینسمنٹ آف دا انفلوئنس آف دا اسٹیٹ بائی ایکسپینڈنگ اٹس ایریا آف انفلوئنس دا ریڈیوسنگ آف ادر اسٹیٹس ٹو دا پوزیشن آف انڈیپینڈنسی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کئی ریاستیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں چاہتی کہ کوئی پرٹیکولر ریاست جو ہے وہ آگے بڑھے، یا وہ آگے کس میں بڑھے، اکنامک جو بھی ان کا لینڈ اسکیپ ہے۔ فار ایگزامپل چائنا کی اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے، تو چائنا اٹ از این ایمرجنگ پاور۔ اب USA کو وہ چائنا بیٹ کرے گا، ٹھیک ہے، تو USA کیا کر رہا ہے؟ مختلف ٹیکٹکس پلے کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے چائنا کا جو اکنامک پاور ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے۔ تو یہ ریاست کا بھی ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے، کسی بھی ریاست کا فارن پالیسی ہوتا ہے ٹو کرٹیل سم ونس اکنامک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹریجیکٹری، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی ریاست اگر ترقی کر رہی ہوتی ہے تو دوسری ریاست اپنے آپ کے لیے کیا سمجھتی ہے؟ وہ اس کے لیے ایک ڈیفیٹ سمجھتی ہے کہ اگر ایک ریاست ترقی کر رہی ہے اکنامکلی، تو دوسری ریاست کیا سمجھتی ہے؟ وہ خود کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفیٹ سمجھتی ہے۔ تو USA چائنا کا یہ بیسٹ ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ تو USA کیا کر رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے، یہ ہے نا وہ کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو چائنا جو ایمرجنگ اکانومی بننے جا رہا ہے، وہ مختلف ٹیکٹکس کے تھرو اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سو تھینک یو سو مچ۔ آئی ہوپ آپ کو میں نے جو سمجھایا، جو یہ 5 پوائنٹس تھے، آپ کا جو ہے نا تھوڑا بہت کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا
کہ آبجیکٹیو یا مقاصد کسی بھی ریاست کی فارن پالیسی کے کون سے ہوتے ہیں. اب اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی جو ہے نا آبجیکٹیوز آف دا فارن پالیسی سمجھ میں آ سکیں. سو تھینک یو سو مچ.